آئیے ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف رجوع کریں، اور آج صبح ہم صرف ایک آیت پڑھیں گے۔ اگرچہ ہم چاہتے تو اس کے ساتھ کچھ اور آیات کا اضافہ کر سکتے تھے پڑھنے کے لیے، لیکن میری دانست میں اس سے اس آیت کا جو جوہر ہے وہ آپ کو سمجھنے میں آپ الجھ جاتے ہیں اگلی آیات میں، سو میں نے صرف ایک آیت پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ اور لبنہ وکٹر جو ہماری کوآرڈینیٹر ہیں یوتھ کی، وہ آج اس آیت کو ہمارے لیے تلاوت کریں گی، پلیز۔ ہمارے لیے بائبل مقدس میں عہد جدید میں سے یوحنا 5واں باب اس کی 24ویں آیت آج کی تلاوت ہوگی۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 24ویں آیت۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں رہتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ کلام کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ زندگی، یہ لفظ زندگی یا لائف بہت سی تشریحات اس کی حیاتیات کے ماہرین اور فلاسفرز کرتے ہیں، اور اس لفظ کو وہ عام انسانوں کے لیے مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پر جب ہم لفظ زندگی سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی ڈیوریشن آف اے پیریڈ، وقت کے ایک خاص لمیٹڈ حصے کا نام ہے جو کوئی شخص اس دنیا میں گزارتا ہے۔ دنیا کے بہت سے لوگوں کے نزدیک زندگی کا مفہوم یا زندگی کا آغاز کسی شخص کی پیدائش کے وقت سے ہوتا ہے، اور وہ اپنے اختتام کو یہ زندگی پہنچتی ہے جب کسی شخص کا انتقال اس دنیا میں ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد کے نزدیک زندگی کا یہی مفہوم ہے۔ It's a duration of period، وقت کا ایک خاص حصہ جو ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں، ان کے نزدیک یہی اس کا مفہوم ہے۔ دنیا میں وہ قومیں جو بہت قدیم سے ہیں، جو یہوہ کو مانتے یا نہ مانتے تھے، جو نہیں مانتے تھے، ان میں بھی ہم زندگی کی طوالت کا بیان پڑھتے ہیں۔ بقائے روح یا immortality of the spirit، یہ تصور، بقائے روح کا تصور یونانیوں میں اور رومیوں میں اور قدیم بت پرست اقوام میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب وہ زندگی کی تشریح میں کچھ آگے بڑھتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ جسم مر جاتے ہیں لیکن روحیں زندہ رہتی ہیں۔ ان کے خیال میں روحیں زندہ رہتی تھیں، اس لیے بقائے روح کا تصور کہ روحیں باقی رہتی ہیں، یہ تصور غیر قوموں میں بھی موجود رہا، اور یہ تصور خدا پر ایمان رکھنے والے لوگوں کے نزدیک تو بڑا اہم تھا۔
اس لیے یہ تصور وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، نہ صرف خدا کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ بلکہ غیر اقوام میں بھی یہ تصور موجود رہا۔ لیکن موت کے بعد کی جو زندگی تھی اس پر کوئی قابل ذکر پیش رفت نہ ہوئی، کیونکہ اس کو سمجھنا مشکل تھا۔ اس کو صرف وہی شخص سمجھ سکتا تھا جو اس دنیا میں مر جائے اور پھر اس زندگی کو حاصل کرے اور واپس آئے اس دنیا میں اور لوگوں کو موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں اپنے تجربات بتائے اور ان کو یہ سکھائے کہ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ لیکن ایسا ممکن نہ ہوا۔ کوئی شخص ایسا نہ ہوا جو مرتا پھر جی اٹھتا اور پھر وہ دوبارہ اس دنیا میں آ جاتا اور وہ دنیا کو اپنے تجربات بتاتا کہ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ تشنا رہا کہ موت کے بعد کی زندگی کیا ہے اور اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ کیسی ہوتی ہے، کیا اس میں ایکویلٹی ہے، جتنے لوگ مرتے ہیں وہ ایک جیسے رہتے ہیں، یا ان کے رہنے میں یا ان کی حیثیت میں فرق آ جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت مشکل رہا۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کی پیدائش سے پہلے مقدس یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت میں یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات دنیا کے تمام عقائد سے بالکل منفرد بن گئیں۔ ان کے بارے میں یوحنا نے پہلے ہی زندگی کی بات کی کہ اس لیے وہ آیا ہے تاکہ اس پر لوگ ایمان لائیں اور وہ ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس دنیا میں جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا اپنے انجیلی بیان اس کے پہلے باب میں بھی انہی باتوں کا بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ زندگی زندگی زندگی۔ یوحنا اپنے انجیلی بیان میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جب بھی ذکر کرتا ہے زور دے کر تو اس کے ساتھ زندگی کو منسلک کر دیتا ہے۔ یسوع مسیح یوحنا کے نزدیک گویا خداوند یسوع مسیح اور زندگی یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ خداوند زندگی خداوند یسوع مسیح ہے اور خداوند یسوع مسیح زندگی ہے۔ یہ تصور ہے یوحنا کے انجیلی بیان میں۔ اور اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو وہ اس کو صرف زندگی نہیں کہتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی، کثرت کی زندگی اور ابدی زندگی کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ قدیم زمانے میں مذاہب کو ماننے والے لوگ اور غیر اقوام یعنی بت پرست لوگ، ان میں اگر بقائے روح کا تصور موجود تھا لیکن اس کے باوجود
وہ روحوں کی موت سے، ان کی مردہ حالت سے نا آشنا تھے، نہیں جانتے تھے کہ روحوں کے مردہ ہونے سے کیا مراد ہے۔ اور یہ تصور بھی خدا نے اپنے پاک کلام میں ہمیں بخشا۔ اگرچہ ہمارے اندر جو روح ہے اس کے وسیلے سے ہم چلتے پھرتے ہیں، لیکن خدا کے پاک کلام نے ہمیں سکھایا کہ اس کے باوجود ہماری روحیں مردہ ہو سکتی ہیں۔ روحوں کے مردہ ہونے سے مراد نان ایگزسٹنس آف اسپرٹ نہیں ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ روحوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم اس دنیا میں مرتے ہیں تو وجود ختم ہو جاتا ہے۔ روحوں کی موت سے مراد وجود کا ان کے وجود کا ختم ہونا نہیں ہے۔ پاک کلام اور خاص طور پر نیو ٹیسٹمنٹ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ روح کے مردہ ہونے سے مراد یہ ہے پلیدگی اور گناہ آلود زندگی بسر کرنا، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہ کرنا، یسوع پر ایمان نہ لانا، یہ روح کے مردہ ہونے کی حالت ہے۔ جب کوئی شخص، کیونکہ جہاں جہاں زندگی کی بات ہوئی وہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، جو اس کو قبول کریں گے وہ زندگی پائیں گے۔ اور یہ زندگی جو وہ کہہ رہا تھا کہ زندگی پائیں گے، وہ اس لیے ہے تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے زندگی پائیں۔ وہ روح کی زندگی کی بات کر رہے تھے خداوند یسوع مسیح۔ اگرچہ انہوں نے جسمانی طور پر مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کیا، انہوں نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، انہوں نے لازر کو زندہ کیا، انہوں نے نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، انہوں نے جسمانی طور پر مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کیا۔ لیکن جب یسوع نے یہاں پر زندگی کی بات کی تو وہ روح کی زندگی کی بات کر رہا ہے، کیونکہ جن مردوں کو انہوں نے زندہ کیا وہ بعد میں دوبارہ مر گئے جسمانی طور پر۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب ہمارے ساتھ زندگی کی بات کرتے ہیں تو وہ اس دنیا میں زندگی کی طوالت کی بات نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب یسوع نے کہا میں اس لیے آیا تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، اس سے یہ مراد نہیں تھی کہ جو اس کو قبول کریں گے ان کی جسمانی زندگی کا دورانیہ بڑھ جائے گا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو سمجھاتے ہوئے یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 11ویں باب میں جب وہ لازر کو زندہ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے مارتھا سے کہا، یسوع نے اس سے کہا یعنی مارتھا سے، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ گویا خداوند یسوع مسیح سمجھا رہے تھے، سکھا رہے تھے اپنی آڈینس کو کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں انتقال کر جائے تو بھی وہ مسیح پر ایمان رکھنے کی وجہ سے زندہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں ایک مرتبہ پھر روح کے بارے میں بھی زندگی اور موت کا تصور موجود ہے۔ اور یہ تصور کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کی حالت میں مرے تو وہ روحانی طور پر مردہ ہے، اور میں نے کہا کہ اس سے مراد نان ایگزسٹنس آف اسپرٹ نہیں ہے کہ روح کا وجود ختم ہو جاتا ہے، نہیں، روح کو وجود، اس کا وجود باقی رہتا ہے کیونکہ روح کو بقا حاصل ہے، لیکن وہ روحیں جو گناہ کی حالت میں ہوتی ہیں وہ خدا سے دور ہوتی ہیں۔
اور وہ موت کی حالت میں ہوتی ہیں. مکاشفہ کی کتاب میں اس کو دوسری موت کہا گیا ہے. پہلی موت یہ جسمانی موت ہے جس میں اور آپ دنیا کے تمام لوگ برابر ہیں اور وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. لیکن مکاشفہ کتاب کہتی ہے مبارک ہیں وہ جو دوسری موت میں شریک نہیں ہیں. وہ مبارک ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. خداوند یسوع مسیح جب ہمیشہ کی زندگی، کثرت کی زندگی کی بات کرتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، اور جب یوحنا اپنے انجیلی بیان میں بار بار ہمیشہ کی زندگی کا ذکر کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی جب یہ کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتے ہیں ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے. تو یہ وہ زندگی ہے جو اس دنیا کی طوالت کی زندگی نہیں بلکہ یہ کوالٹی لائف ہے. یہ وہ زندگی ہے جو اس دنیا میں جس کا آغاز ہوتا ہے اور وہ اس کا تسلسل جاری رہتا ہے ہماری موت کے بعد بھی، اور ہم خدا کی حضوری یا اس کی موجودگی میں رہتے ہیں. یہ ہمیشہ کی زندگی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم خدا کی حضوری میں رہیں. یہ جو دوسری موت ہے یہ بڑی بھیانک ہے. جو روح کی موت ہے آسمان پر، جو ہماری موت، اس جسمانی موت کے بعد جو موت ہے جس کو پاک کلام میں مکاشفہ کی کتاب میں دوسری موت کہا گیا، یہ بہت بھیانک ہے. ہم اس دنیا کی موت سے ڈرتے ہیں. تقریباً دنیا کے تمام لوگ موت سے خوف زدہ رہتے ہیں. ان کے نزدیک موت ایک دہشت ناک لفظ ہے، مر جانا. لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہم تو اس دنیا کی موت سے خوف زدہ ہیں، لیکن جو موت، جو دوسری موت ہے، جو اس جسمانی زندگی سے کے بعد کی جو موت ہے، جو روح کی موت ہے، وہ اس قدر بھیانک ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ موت، اس دنیا کی موت صرف ایک بار آتی ہے اور شاید چند لمحوں میں ہمارا خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن جو موت دوسری موت ہے اس کو ہم پرپیچول ڈیتھ کہتے ہیں. ایک ایسی موت جو کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ بار بار تسلسل کے ساتھ جو لوگ گناہ کی حالت میں ہیں وہ اس موت کا تجربہ کرتے ہیں. بار بار مسلسل وہ موت ان کے ساتھ رہتی ہے. ہم ایک بار کی موت سے ڈرتے ہیں جو ایک لمحے کے لیے آتی ہے، لیکن اب تصور کیجئے اس موت کا جو دوسری موت ہے. یہ موت مسلسل موت ہے. اس کی اذیت سے کوئی شخص، کوئی روح چھٹکارا پا نہیں سکے گی دوسری موت سے. یہ بہت بھیانک ہے، یہ بہت اذیت ناک ہے، کیونکہ اس کا خاتمہ نہیں ہوگا. جس طرح سے روح کو بقا حاصل ہے اسی طرح سے اس موت کو بھی بقا حاصل ہوگی. اور وہ روح جو گناہ کی حالت میں اس دنیا سے جاتی ہے وہ مسلسل موت کا شکار رہے گی. لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کیونکہ یہ روحانی دنیا کی بات تھی. خداوند یسوع مسیح ہمیں یہی روحانی دنیا کا سبق سکھانے کے لیے اس دنیا میں موجود ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، وہ دوسری موت سے چھوٹ جائیں، دوسری موت سے ان کی خلاصی ہو جائے. اور جس طرح سے موت زندگی اس دنیا میں مرنے کے بعد جو دوسری موت ہے، روح کی موت، جس طرح سے وہ مسلسل ہے، اس طرح سے وہ زندگی جو خداوند یسوع مسیح ہمیں دیتے ہیں موت کے بعد، وہ بھی مسلسل زندگی ہے.
وہ بھی ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا اس کے بعد. جس طرح سے روح کو بقا حاصل ہے، اسی طرح سے وہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں، وہ بھی بقا کی حالت میں روح کی زندگی میں رہیں گے. اور وہ زندگی یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب 21واں 22واں باب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زندگی میں نہ رنج ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ موت، نہ آہ و نالہ، نہ درد. سو یہ کوالٹی لائف ہے جو خداوند یسوع مسیح دیتے ہیں. یہ کوانٹٹی نہیں ہے، طوالت نہیں ہے زندگی کی، بلکہ یہ ایک معیاری زندگی ہے، خوشی کی زندگی ہے جو خداوند یسوع مسیح ہمیں دیتے ہیں. لیکن اس آیت میں جہاں خداوند یسوع مسیح نے 5ویں باب اور اس کی 24ویں آیت میں جہاں انہوں نے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہمارے ساتھ، اس وعدے کو انہوں نے مشروط کر دیا. ایسے نہیں پکڑا دیتے وہ یہ زندگی کہ کوئی اس کی قدر ہی نہ کرے. نو، ایسا پریشس لائف، اور اس زندگی کو، بیش قیمت زندگی کو حاصل کرنے کے لیے بھی انہوں نے ایک شرط مقرر کی. اور یہاں پر اس آیت میں اگر ہم باقی بائبل کی جو دیگر آیات ہیں ان پر غور نہ کریں، صرف اسی آیت کو آج ملحوظ خاطر رکھیں، تو یہاں پر 2 باتیں خداوند نے بیان کی ہیں. اور انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ 2 باتیں کہتے، انہوں نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں. اور میں نے پچھلے اتوار یہ بیان کیا تھا کہ یہ لفظ آمین ہے. اور خداوند یسوع مسیح جب یونانی زبان کے میں کسی فکرے سے پہلے یہ کوئی بھی بات یہ کہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ سچائی پر مبنی ہے. سو خداوند یسوع مسیح نے کہا آمین، میں تم سے سچ کہتا ہوں، یہ بات جو میں کہنے والا ہوں یہ سچائی پر مبنی ہے. اور بات کیا کرتے ہیں؟ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. یہ زندگی جو میں دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، یہ زندگی جو میری مسیح کی ذات کا خاصہ ہے، اس کی کریکٹرسٹک ہے، یہ زندگی جو میں دے رہا ہوں آپ کو، جس کی پیشکش کر رہا ہوں، یہ اس کے ساتھ 2 شرطیں منسلک ہیں. جو میرا کلام سنتا، جو میرا کلام سنتا یعنی مسیح کا کلام سنتا، یہ زندگی اس کی ہے. خدا ہمیں بہت سی اپرچونٹیز دیتا ہے کہ ہم کلام کو سنیں، لیکن زندگی میں بہت مرتبہ ہم کلام کو سننے کی جو موقع ہے، اپرچونٹی ہے، اس کو کھو دیتے ہیں. لیکن یہاں پر شرط ہی یہی ہے کہ جو میرا کلام سنتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. جو میرا کلام سنتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. اگر آپ خداوند کے پاک کلام میں سے رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. مسیح کو سننا. یسوع نے بھی یہاں پر کہا کہ جو میرا کلام سنتا ہے، جو مسیح کا کلام سنتا ہے. اور پالوس رومیو کے نام خط لکھتے ہوئے بھی یہی کہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے. مسیح کا کلام کیا ہے؟ مسیح کا کلام انجیل کی وہ خوشخبری ہے جس کو اس دنیا میں پھیلانے کا خداوند نے ہمیں حکم دیا ہے. یہ وہ خوشخبری کا یا انجیل کا پیغام ہے. اب انجیل کا پیغام کیا ہے جس کو ہم مسیح کا کلام کہہ سکیں گے؟ کیا ہے وہ؟ اگر آپ
करंथुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत को पढ़ें तो इंजील का खुलासा वहां पर बयान किया गया है। पौलुस वहां पर बयान करता है कि इंजील क्या है, खुशखबरी क्या है, मसीह का कलाम क्या है, उसके बारे में वो बयान करता है। और वो क्या है, वहां पर यूं लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और 3रे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। ये है इंजील का पैगाम, ये है मसीह का कलाम, जिसको चंद अल्फाज में, चंद हरफों में बयान किया गया। मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और 3रे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ये पैगाम है इंजील का, ये इंजील है, ये मसीह का कलाम है। और ये शर्त है हमेशा की जिंदगी को पाने के लिए कि हम इसको सुने, बार बार सुने। मुझे किसी ने कहा एक मर्तबा से कई बरस पहले कि आप जब भी पैगाम सुनाते हैं, आप जहां से भी बाइबल में पैगाम क्यों ना दें, आप यीशु और उसकी सलीब को कहीं ना कहीं से जरूर उसमें शामिल कर देते हैं। तो मैंने उसको कहा था उस वक्त, और आज भी मैं अपनी उस बात पर कायम हूं, इंजील या खुदावंद यीशु मसीह के बगैर हमारी मुनादी मुकम्मल नहीं है। जिस पैगाम में यीशु मसीह नहीं है, जिस पैगाम में मसीह की सलीब का बयान नहीं है, वो पैगाम किसी भी सूरत में मसीही पैगाम हो नहीं सकता। कलाम उस वक्त मसीह का कलाम बनता है जब उसमें हम मसीह की मुनादी करें, जब उसकी सलीब और उसके मुर्दों में से जी उठने का बयान करें, वरना मुनादी मुनादी नहीं है। खुदावंद ने यह भी कहा, ना सिर्फ मेरा कलाम सुनना ये शर्त थी, बल्कि यह भी कि मेरे भेजने वाले का यकीन करे। भेजा किसने मसीह को? खुदा बाप ने। उस पर यकीन करना। यहां पर जो लफ्ज दर्ज किए गए उनसे मुराद ये है, द मैन मस्ट हीड द वर्ड। उनको गौर से कलाम को सुनना है, सिर्फ सुनना नहीं। पहली शर्त क्या थी? मसीह के मेरे कलाम को सुनना। और यह महज सुनना नहीं है, बल्कि खुदा का यकीन करते हुए गौर से सुनना है। अगर आप ईमान की बात करेंगे कि जी हम मसीह पर ईमान रखते हैं, हम खुदा पर ईमान रखते हैं, हम उसका यकीन करते हैं, सिर्फ ये कहना काफी नहीं है। क्योंकि याकूब अपने खत उसके 2 बाब और उसकी 19वीं आयत में कुछ इस तरह से कहता है। वो कहता है कि तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक है, खैर अच्छा करता है। और अगले हिस्से में यह लिखा है, शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। अगर हम सिर्फ ईमान रखें तो हमारे ईमान में और शयातीन के ईमान में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि याकूब अपने खत में यह कह रहा है कि शयातीन भी ईमान रखते हैं खुदा की जात पर, जिसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं कि मेरे भेजने वाले का यकीन करना है। खुदा बाप पर ईमान रखते हैं शयातीन। और वो मिसाल देता है कि तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक है, खैर अच्छा करता है, इट्स गुड, अच्छा है ये, लेकिन याद रख कि
شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں. وہ تھر تھراتے بھی ہیں، ساتھ کانپتے ہیں خداوند سے، لیکن ان کا ایمان ان کو بچا نہیں سکے گا. وجہ کیونکہ وہ محض لفظی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کا ایمان باعمل نہیں ہے. اور یعقوب اپنے خط میں آپ جانتے ہیں کہ اس لیے یہ باتیں ساری کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنے خط میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمارا ایمان باعمل ہونا چاہیے. ہم جو ایمان رکھتے ہیں اس پر عمل بھی کریں، اور اگر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر ہمارا ایمان کسی کام کا نہیں ہے. مثلا آپ نے سنا کہ شرط ہے ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو سنیں، لیکن اگر ہم خدا کے پاک کلام کو سننے کی جو اپرچونٹیز ہیں ان کو ضائع کر رہے ہیں تو گویا ہمارا ایمان باعمل نہیں ہے. It's not active faith. It's passive faith. It's faith like Satan. It's faith like Lucifer. It's faith like evil spirits. صرف ایمان ہے نا لفظی، لیکن اس پر عمل نہیں ہے. سو خداوند یسوع مسیح یہاں پر اس آیت میں کہتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، جو میرے کلام کو سنتا، انجیل کے پیغام کو قبول کرتا اور اپنے ایمان کو باعمل بناتا ہے، خدا کی ذات پر نہ صرف ایمان رکھتا ہے بلکہ اس کے کلام پر عمل بھی کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. وہ زندہ رہے گا. ہمیشہ کی زندگی جس کے بارے میں نے آغاز میں چند ایک باتیں کی تھیں، یہ ہمیشہ کی زندگی اس کو تحفے کے طور پر ملے گی. اٹس اے فری گفٹ. اس کو ہم کما نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے، چھین نہیں سکتے کسی سے. اٹس اے فری گفٹ کہ خدا کی طرف سے ہمیں ملے گی. ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا. آپ اس آیت کی چند ایک باتوں پر غور کیجئے. یہاں پر لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. یہ کون سا ٹینس ہے؟ ماضی؟ مستقبل؟ نہیں، پریزنٹ ٹینس ہے. یہ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. جو ہی آپ ایمان لاتے ہیں، جو ہی آپ خداوند یسوع مسیح کے کلام کو سن کر اس پر ایمان لاتے ہیں، آپ اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اپنے دل میں، اسی وقت خدا آپ کی روحوں کو زندہ کر دیتا ہے. خدا ہماری روحوں کی مردہ حالت کو تبدیل کر دیتا ہے. بلکہ پاک کلام میں کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں نیا مخلوق بنا دیتا ہے. ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں. پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی. ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں. اسی لمحے خدا ہمارے اندر ایک نیا روح پیدا کرتا ہے، اور یہ روح پاک روح ہے. پاک روح سے مراد خدا کا پاک روح نہیں، ہمارا روح. خدا ہمیں پاک روح عطا کرتا ہے، ایک پاکیزہ روح ہمیں عطا کرتا ہے، اور ہماری گناہ آلود روح کو جو گناہ کی وجہ سے پلید اور مردہ اور خدا سے دور ہے، اس کو نکال کے ایک نئی روح ہمارے اندر ڈال دیتا ہے. اس کو ہم نئی پیدائش بھی کہتے ہیں کہ خدا ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ بخش دیتا ہے اسی وقت جب وہ پرانے روح کو نکال کر نیا روح ہمارے اندر ڈالتا ہے. اور یہ اسی وقت ہو جاتا ہے جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں. یہ پریزنٹ ٹینس ہے. اسی وقت خدا ہمارے روح کو جو ہمارے اندر ہے، اس کی مردہ حالت کو خدا اس کو تبدیل کر دیتا ہے. مردہ روح کو نکال کر خدا جو روحوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ایک نیا روح، ایک پاک روح، ایک پاکیزہ روح، ایک زندہ روح ہمارے اندر ڈال دیتا ہے. اور اس زندہ روح کا خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے.
اور یہ ہماری زندگی میں ہمیں مل جاتی ہے. جب یہ روح ہمیں مل جاتا ہے اور ہم اس کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں، اس پر عمل کرنا، اس کی بات کو سننا شروع کر دیتے ہیں اس روح کی، تو پھر ہماری زندگی میں چاہے مصائب ہوں، ہماری زندگی میں مصیبتیں ہوں، ہماری زندگی میں بیماریاں ہوں، ہماری زندگی میں مسائل ہوں، ہم مسیح میں ایک مسرور اور فتح مند زندگی بسر کرتے ہیں. پھر کوئی چیز ہمارے اطمینان کو جو ہمارے دل میں ہے اس کو ہم سے چھین نہیں سکتا، بلکہ وہ اطمینان ہمارے اندر ہمیشہ قائم رہتا ہے. اور یہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں. ہمیشہ کی جو زندگی ہے صرف آنے والی دنیا میں نہیں ملے گی، بلکہ اسی دنیا میں اس کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر پریزنٹ ٹینس لکھا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. اور اس نے ہمیں اس پر پرفیکٹ پوزیشن دیا ہے. اس ہمیشہ کی زندگی یہ جو دی ہے یہ پرفیکٹ ہے، اسی لیے لکھا ہے کہ ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. مقدس پولس رومیو کے خط میں کہتا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، سزا سے چھوٹ جاتے ہیں. جن کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے، جو مسیح کو قبول کرتے ہیں، وہ سزا سے چھوٹ جاتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. اگر آپ افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا خط 2 باب دیکھیں تو وہاں پر مقدس پولس کہتا ہے اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر پیدا کرتی ہے. خدا ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرتا ہے. اگرچہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جسمانی موت کا شکار ہوتے ہیں، اگرچہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے مصیبتوں اور مسائل میں سے بھی گزرتے ہیں، ہم لا علاج بیماریوں کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں مختلف قسم کے جسمانی عوارض سے، عارضوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم نے یسوع کو قبول کیا ہے تو پھر ہمارے دل کے اطمینان کو اور خوشی کو کوئی شخص ہم سے چھین نہیں سکتا. چاہے ہم بستر مرگ پر پڑے ہوں، چاہے ہم اذیتیں برداشت کر رہے ہوں، بیماریوں میں سے گزر رہے ہوں، حتیٰ کہ اگر ہم بستر مرگ پر بھی پڑے ہوں، کوئی ہماری خوشی کو ہم سے چھین نہیں سکتا. اسی لیے ابتدائی کلیسیا کے ایماندار خوشی کے ساتھ جب ان کو زندہ جلایا جا رہا تھا، جب ان کو جانوروں کے سامنے ڈالا جا رہا تھا، وہ خوشی کے ساتھ موت کو گلے لگا رہے تھے، کیونکہ ان کے دل ہمیشہ کی زندگی سے مسرور تھے. ان کے دلوں میں خوشی تھی، اس لیے وہ موت کو خوشی سے برداشت کر رہے تھے. موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. وہ جانتے تھے کہ جو ہی وہ اس دنیا میں سے انتقال کریں گے وہ تو خدا کی حضوری میں پہنچ جائیں گے. اس لیے یہ ایک طاقتور بیان ہے جو خدا نے یہاں پر دیا ہے ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں، کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں گے. یہ ہے ہمیشہ کی زندگی. جب ہم خدا کے ساتھ رہیں گے، خدا اپنا خیمہ آدمیوں کے درمیان لگائے گا، وہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اس کے ساتھ رہیں گے، خوش و خرم رہیں گے ساری زندگی، اس دنیا میں بھی اور آنے والے جہان میں بھی. دنیا کے غم، مصیبتیں، مشکلیں ہم سے ہماری خوشی کو جو ایماندار ہونے کی حیثیت سے خدا ہمیں عطا کرتا ہے، اس خوشی کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. میں نے اس دنیا میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت سے دکھ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ یسوع مسیح میں مسرور رہتے ہیں. کیا آپ ایسی زندگی چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں.